اور اسی طرح 10 ذی الحجہ کو مینا کے اندر تمام مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا گیا کہ وہاں پہ کیا کریں، آ کے قربانی کریں، اپنے جانور رب کے دربار میں پیش کریں۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو 10 ذی الحجہ کو ہی قربانی کرنے کا کیوں حکم دیا؟ میرا رب چاہتا تو 9 کو دے دیتا، جس دن رب ذوالجلال نے حج کا حکم دیا اسی دن دے دیتا۔ میرا رب ذوالجلال 10ویں دن کو کس وجہ سے قربانی کا حکم دے رہا ہے؟ کہ تم تمام امتوں نے، تمام میرے ماننے والوں نے 10 ذی الحجہ کو ہی کیا کرنی ہے؟ مینا کے اندر قربانی کرنی ہے۔ تو جتنے بھی حاجی آئیں گے سارے کے سارے حاجیوں کو مینا کے اندر قربانی کرنے کا حکم۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کسی اور دن اللہ نے پھر کیوں حکم نہیں فرمایا؟ جناب والا اللہ نے اس وجہ سے ہمیں حکم نہیں دیا کہ میرا رب اپنے نبیوں کی یاد کو تازہ کرنا چاہتا ہے، اپنے پیاروں کو یاد کرنا چاہتا ہے، اور ہم سے اپنے پیاروں کو یاد کرانا چاہتا ہے کہ کیونکہ اس مقام پہ، مقام مینا کے اندر رب ذوالجلال نے جب اپنے نبی ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو، تو ابراہیم نے رب کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت اسماعیل کو لے کر مینا کے اندر پہنچے، اور جب اس کو قربان کرنے لگے تو رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ ان کی جگہ ایک دمبے کو بنا دیا۔ تو فرمایا کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے کا یہ عمل کر رہے تھے تو اس وقت یہ ادا میرے رب کو اتنی پسند آئی کہ تمام آنے والی امتوں کے لیے لازم قرار دیا کہ میرے نبی کا یہ طریقہ مجھے اتنا پسند آیا کہ جو بھی آج کے بعد قیامت تک آنے والے ہیں وہ میرے نبی کی سنت کے اوپر کیا کرتے چلیں؟ عمل کرتے چلیں گے، تاکہ میرے نبی کی یاد تازہ ہو جائے۔ تو جس چیز کی یاد کو تازہ کرنے کا حکم میرا رب نے عطا فرمایا، پھر ہم وہ کریں یا تمہاری بات میں؟ ہم نہیں تو رب نے حکم دیا نا، قربانیاں کرنی ہے تو آپ چاہے پھر کرنی ہے تو کسی اور دن کر لیتے، کرا لیتا رب، لیکن کس وجہ سے کرنے کا حکم دیا ہے؟ تاکہ میرے نبی کی یاد تازہ ہو جائے، میرے پیاروں کا ذکر ہو جائے، میرے پیاروں کی یاد تازہ ہو جائے۔ جب رب خود رب ہو کر اپنے پیاروں کی یاد تازہ کرانا چاہتا ہے، خود ان کو یاد کر رہا ہے، تو